السلام علیکم جی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کا ہیلی کاپٹر اور ان کی درخواست، میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہائی کورٹ سے آرڈر آیا ہے نا، اس کے خلاف تو نہیں آیا تھا، اس کے حق میں آیا تھا، جس پہ یوتھیوں نے بڑی دھمالیں ڈالی تھی اور دھمالیں ڈال کے انہوں نے فرش اکھیڑ دیے تھے، اور اس میں کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے۔ اور ظاہر عدالت کے فیصلے کی جو پرناؤنسمنٹ تھی اوپن کورٹ کے اندر، اس کے کچھ اور معنی نکلتے تھے، تو بریکنگیں چل گئیں، پھٹے چل گئے، اور جب وہ تحریری حکم آیا اور تحریری حکم کے اندر یہ واضح ہوا کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب تلے گئے، کیونکہ عدالت نے کہہ دیا کہ 7 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے، تو میں نے اس وقت ایک ٹویٹ فرمایا تھا، خاک سر آپ کے بھائی نے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ اب یہ یہاں سے بھاگ کے سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور یہ اس سے بھاگے گا۔ الحمدللہ وہی ہوا، ہماری توقع کے عین مطابق موصوف جو ہے، آج صبح ان کی پیشی تھی سیشن کورٹ اسلام آباد کے اندر، اور وہ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہونے کی بجائے بھاگم بھاگ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو چیلنج کر دیا کہ دیکھیں جی، یہ جو عدالت نے کہا ہے 7 دن کے اندر مقدمہ طے کر دیں، تو یہ 7 دن کے اندر تو مقدمے والی جو ہے نا یہ بات جو ہے غیر مناسب لگتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو لانے کے لیے اور جس کی ہلا شیری کے اور جس کی ڈیمانڈ کے اوپر نواز شریف کے خلاف مقدمات کا فیصلہ الیکشن سے پہلے کروانے کے لیے اس کے پالتو جج جو تھے وہ نگران مقرر کیے گئے تھے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شخص جو ہے اس بات کو چیلنج کرنے گیا، اس پہ یہ ناچتا رہا ہے، اور یہ ڈیمانڈ اس کی یہ حالت تھی کہ جلسے میں کھڑا ہو کے ڈیمانڈ کیا کرتا تھا، اگلے دن سپریم کورٹ میں اس کے پالتو ججز جو ہیں وہ والا حکم جاری کیا کرتے تھے۔ کھوسا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ گھٹیا آدمی، وہ جال ساز، وہ فریولس شخص، وہ کھوکھلا آدمی جو ہے، وہ جو کہتا تھا کہ جناب سسیلین مافیا، تو میں تو بڑا لٹریری ہوں، اور اس کے جتنے چاپلوس جرنلسٹ تھے سپریم کورٹ کے وہ بتایا کرتے تھے کہ صاحب تو بڑے ناول پڑھتے ہیں، صاحب تو بڑے لٹریچر کے اس شخص کا شاید لٹریچر کے ایل سے بھی تعلق نہیں تھا۔ لٹریچر کی سپیلنگ دیکھیں نا تو ایل سے شروع ہوتا ہے نا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ تو اور کوئی گل نہ سمجھ لینا، اس شخص کا لٹریچر کی ابتدا سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک جال ساز شخص جو تھا، وہ مختلف بہانے کر کے ہے، بلکہ ابھی اسی دنیا کے اندر وہ لعنتیں وصول کرنے کے لیے زندہ شخص ہے۔ یہ شخص جو تھا، اس کا لٹریچر سے کیا لینا دینا یار؟ لٹریچر آپ کے دل کے اندر گداز پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے برداشت پیدا کرتا ہے، درست بات کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرتا ہے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی آپ کو سلیقہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لٹریچر کا ایسے جعلی 2 نمبر شخص سے جس نے اپنی ایلیویشن اس وجہ سے کروائی کہ وہ نسیم حسن شاہ کا دماغ تھا، اور نسیم حسن شاہ جو تھا وہ میرا مطلب ہے کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آمریتوں کی گودوں میں پلے ہوئے یہ مفاد پرست لوگ جو ہیں، جو مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف رستوں سے آ کے اس قوم کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ ان میں سے ایک تھا بھائی میرے۔ تو وہ موصوف جو ہے وہ بھی مجھے ایسے ہی بس یاد آ گئے، لیکن میں نے کہا چلتے چلتے ذرا ان کو بھی جو ہے وہ پرساد بانٹ دیا جائے، جب بٹ رہا ہے تو سب کو بانٹ دینا چاہیے۔ تو خیر جناب، عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے تقریر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہیں انہوں نے اس کے اندر فرمایا ہے تو چلتے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ جناب کس طرح ان کے ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جب وہ سوابی میں اترے، میرا خیال ہے، میں نے سمجھا کہ وہ سوات کی بات کر رہے ہیں، سوابی میں جب اتر رہے تھے تو ان کو بزدار جو تھا وہ وسیم اکرم پلس تھا، ٹھیک ہے، اور محمود خان جو تھا وہ بزدار پلس تھا، تو آپ پتہ کریں وہ کتنا بڑا شاہکار تھا۔ اس شخص کی کوئی تقریر میں نے آج تک کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے محمود خان کی نہیں سنی۔ اس کا میڈیا سے ایک دفعہ انٹریکشن ہوا تھا، یہ بدذات
اور حرام خور شخص نشے میں دھت تھا کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور اس نے مائک کے اندر ایسی بکواس کر دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو سنبھالنی مشکل ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے متعلقہ ایپس کو درخواستیں بھیج کے، کچھ لوگوں نے شیئر کر دی تھی نا، تو وہاں سے ڈیلیٹ کروائی تھی۔ یہ محمود خان جو ہے، یہ 24 میں سے 36 گھنٹے نشے میں دھت رہنے والا شخص جو ہے، اس نے بتایا تھا عمران خان کو۔ تو میں نے اس پہ کہا کہ وہ عمران خان صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نشے میں بول گیا۔ کچھ ہوا یہ تھا کہ وہ محمود خان نے آپ کو بتایا تھا کہ غوری شاہ، ٹھیک ہے، غوری شاہ، ٹھیک ہے، غوری شاہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نیچے اتر رہے تھے تو آپ کی نظر پڑ گئی ساتھ والی پہاڑی پہ، تو وہاں پہ ہمارے دوست بلال غوری صاحب جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے ہوئے پہنچے ہوئے تھے، وہ جاتے رہتے، ٹھیک ہے، بلال غوری صاحب جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو محمود خان نے تو بلال غوری کو دیکھ کے کہا نا کہ غوری شاہ، تو اس نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے آیا یہ غوری۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے سمجھا کہ آیا ہے غوری، تو غوری تے میزائل نہ آئے تو میرے تے حملہ ہو گیا ہے، اس نے اس حملے کی بات کی ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے خان صاحب، دس واز ناٹ این اٹیک، دس واز کمیونیکیشن پرابلم۔ آپ کو کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ دیکھیں نا، آپ ذرا منظر اپنی نظر میں لائیں کہ محمود خان ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ساتھ بیٹھنا ضروری تھا، اور ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا عمران خان، اور دونوں ایسے نیچے دیکھ رہے ہیں، اور پہاڑی سے نیچے ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے، سرکاری ہیلی کاپٹر جو 55 روپے کلو میٹر چلتا تھا نا، ہاں وہ 55 روپے کلو میٹر والا آج کل پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ 55 روپے آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ تو بلال محمود خان نے ایسے دیکھا ہے، تو وہاں پہ بلال غوری جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے وہ اپنا ایم بی ایس سپیچ کر رہا ہے، بلال غوری ایم بی جی سپیچ ہے، ولاگ کر رہا ہے۔ تو محمود خان جو ہے چونکہ بلال غوری کا بہت بڑا فین ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا، تو اس نے کہا غوری شاہ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اپنا عمران خان نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا آیا یہ غوری، تو ٹھیک ہے، تو وہ کمیونیکیشن پرابلم ہو گیا نا جی۔ آپ ذرا منظر ذہن کے اندر لائیں، آپ دیکھیں کہ میرا جو شیطانی کے اندر ذہن ہے وہ کتنا کام کرتا ہے۔ تو وہاں پہ یہ ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ہم اس کو ان کے اوپر چھوڑتے ہیں، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو موصوف فرما رہے ہیں اور قرآن کے غلط حوالے دے کے اپنے جاہل نیم مجہول یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن کو جو وہ انسائٹ کر رہے ہیں کہ جناب اب اگر میرے اوپر مجھے کوئی ہاتھ لگائے، مجھے کوئی انگلی لگائے، مجھے کوئی پکڑے، تو آپ نے جو ہے وہ کس طرح اٹیک کرنا ہے، یعنی 9 مئی سے بڑا آپ نے آگے سے رسپانس دینا ہے۔ 9 مئی سے بڑا رسپانس تو کیا ہو سکتا ہے جی؟ ایچ کیو آپ جلا چکے، اپنا وہ کیا ہے جی، وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ حملہ کر کے 3 کے قریب آپ جے ایف تھنڈر کو بھی نقصان پہنچا چکے، باقی 80 کے قریب جو تھے ان تک آپ کے جو پالتو لوگ تھے ان کو پہنچ کرائے کے ٹٹو جو لائے گئے ہوئے تھے افغان مہاجروں کی بستیوں سے، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک کور کمانڈر کا گھر جلا چکے، ایک تاریخی بلڈنگ ریڈیو پاکستان کی جلا چکے، اور آپ نے کیا جلانا ہے؟ اور اس ملک کے اندر جلانے کے لیے کیا کون سی چیز ہے جو اس کے اوپر آپ کی نظر رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں 2 جگہیں رہ گئی ہیں، ایک جو ہے وہ بنی گالا ہے اور ایک زمان پارک ہے۔ تو آپ اپنے لوگوں کو اس بات پہ ابھار رہے ہیں کہ وہ آپ سے اکتائے ہوئے آ کے ان دونوں جگہوں پہ حملہ کریں اور ان کو جلا دیں، اور پھر آپ دنیا کے اندر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ سکیں کہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں آج کل یہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا اور کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ہیلی کاپٹر کا جو تیل تھا، جو اس کا فیول تھا، اس کے اندر مکسنگ کی گئی تاکہ ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں یہ ڈرامے کیا کرتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ پرائم منسٹر کے ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی اور وہ ایک نامعلوم جگہ پہ اتر گیا، لیکن وہ نامعلوم جگہ ایسی تھی جہاں پہ کوئی 18 کے ولاگر جو تھے عمران احمد خان نیازی کے، وہ سارے اپنے اپنے موبائل جو تھے وہ سٹینڈوں کے اوپر لگا کے باقاعدہ پہنچے ہوئے تھے، وہ اتنی نامعلوم جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ جہاز اس لیے اتارا تھا کہ اس پہ حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یار اتنا کاذب آدمی،
اتنا میرا مطلب ہے کہ ننگا کاذب آدمی جو ہے وہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. سامنے جھوٹ بولی جا رہے ہیں یار, سامنے بیٹھ کے. بھئی اگر وہ نامعلوم جگہ تھی تو تیرے یوٹیوبراں نو کوئی, میرا مطلب ہے کہ کیا الہام ہو گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ وہاں پہ عمران احمد خان نیازی اتریں گے اتنے بجے, اور وہ دشوار گزار رستوں سے چلتے ہوئے وہاں پہ وہ پوری کی پوری ٹیم پہنچ گئی تھی 19 یا 21 لوگوں کی, اور وہ وہاں پہ جناب عمران احمد خان نیازی کی وہ بنا رہے ہیں, کیونکہ اتنے لوگ ہیلی کاپٹر میں تو بٹھائے نہیں جا سکتے جتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بائی روڈ پہنچے تھے, اور ہیلی کاپٹر بھی کو تھا. یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی 2 ہیلی کاپٹر تھے, ایک میں ساتھ میں یوٹیوبر چل رہے تھے, ان کے ذاتی یوٹیوبر جو تھے, اور دوسرے میں عمران احمد خان نیازی چل رہے, تو پھر بھی ماننے والی بات ہے, ہیلی کاپٹر بھی کوئی تھا اور اس کے اندر فنی خرابی ہو گئی تھی یا اس کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. عمران خان کے پائلٹ نے فوراً جان پہ کھیل کے اس کو زمین پہ اتار لیا تھا, اور یوٹیوبر آگے کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے اندر ایک وہ بھی شامل تھا, کیڑا پلا, وہ جس نے خاتون نہیں کرائے پہ لے رکھی ہوئی, اور جو ہر جگہ پہ جا کے آپ کو بتاتی تھی عمران خان کے دور کے اندر اس ملک میں کون سی مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, دھنیا لے تو 2 ٹماٹر ساتھ میں مفت دے دیتا ہے سبزی والا, وہ والی خاتون, وہ کرائے کی خاتون تھی, ٹھیک ہے نا. یہ تو مائیں بھی کرائے پہ لے کے آتے ہیں. یہ شہباز گل کی ماں کا ڈرامہ جس نے کیا تھا کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس کا جب انٹرویو کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو اتنے پیسے لیے تھے تو انہوں نے پورے پیسے نہیں دیے مجھے, تو اس لیے میں پریس کانفرنس آدھی چھوڑ کے بھاگ کے جا رہی ہوں. اسی طرح 1-2 اور بھی انہوں نے مائیں کرائے پہ لی تھی. وہی مائی جو تھی وہ جلسوں میں آنے کے لیے بھی, میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ اس پہ بیٹھ کے آتی تھی ویل چیئر کے اوپر, اور ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے آتی تھی, اس کے بڑے اینگل سے جناب وہ ولاگر صاحب بناتے تھے, ٹھیک ہے. وہ جو چپڑ کناتیہ ولاگر ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے وہ انلیگل ریزیڈنٹ ہے پاکستان کا, وہ افغان نیشنل ہے. اس نے وہ خاتون ہائر کی رہی تھی. انہوں نے کس لیول کے اوپر 2 نمبری کر رکھی ہے. یہ ہنس گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ بے نقاب ہوگی اور ہوتی جا رہی ہے. آپ نے بس دیکھتے رہے, کیوں ہم اونٹوں والے, ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے اور ان کو ایسے دیکھنا ہے جیسے کھایا ہوا بھوس. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.